السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر کلاس 7th۔ آج ہم لیسن نمبر 9 کی ریڈنگ کریں گے۔ یو ول اوپن پیج نمبر 39۔ لیسن نیم از وطن کا سجیلا جوان۔ آئیے ہم پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تعارف: وطن عزیز کی تاریخ شہداء کی بے مثال قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک جانباز شہید میجر شبیر بھی ہیں۔ انہیں ان کی بہادرانہ شہادت پر نشان حیدر بھی پیش کیا گیا۔ آئیے اس عظیم شہید کی داستان شجاعت سے کچھ اہم واقعات کا مطالعہ کریں۔ بھرپور تاثرات اور درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے۔ القرآن ترجمہ: جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ خدا میں مارے گئے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں، ہم نہیں جانتے اس بارے میں۔ تو جیسے کہ جو وطن کی حفاظت کے لیے شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا اس میں راز ہے کہ ہمارے لیے تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ لاہور جیسے بڑے اور پررونق شہر کو خاموشی اور اندھیرے کی سیاہ چادر نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے مگر شبیر کی ماں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے اپنا سجیلا بیٹا بہت یاد آ رہا تھا، جو مادر وطن کے تحفظ کے لیے اس ماں سے بہت دور محاذ جنگ پر دشمن سے برسر پیکار تھا۔ ماں کی آنکھوں میں چند آنسو تھے جن کی بوجھ سے پلکیں لرز رہی تھیں اور لبوں پر صرف یہی دعا تھی: الہی میرے وطن کی حفاظت کرنا، اسے دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھنا، میرے بیٹے کو اور اس جیسے دوسرے تمام سپاہیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، الہی اسے غازی بنا کر واپس لوٹانا یا پھر شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرمانا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر تیز دستک کی آواز سن کر ماں کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ دروازے کی ٹھک ٹھک نے اس کے دل کی دھک دھک میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ کپکپاتی آواز سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے بھاری آواز آئی، میجر شبیر کا گھر یہی ہے کیا؟ ماں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور پوچھا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیسا ہے وہ؟ تم کون ہو؟ تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماں نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر ڈالے۔ سامنے کھڑے سپاہی نے نہایت باوقار انداز میں کہا، مبارک ہو ماں جی، آپ کے بیٹے نے وطن کی حرمت بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ آپ شہید کی ماں ہیں، صبر سے کام لیجئے اور شہید کا استقبال کیجئے۔ ماں نے کپکپاتی آواز میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، شکر ہے میرے مالک، تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا اعزاز بخشا۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ بچپن میں اکثر شبیر کھیل کود کر گھر لوٹتا تھا تو اس کے کپڑے اکثر میلے ہو جایا کرتے۔ ماں استفسار کرتی تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے، کچھ نہیں بیبے، بس ذرا سی لڑائی ہو گئی تھی۔ ماں اس کے میلے کپڑے بدلوا دیتی، مگر آج شبیر جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا، وہ قمیض بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا کرتے ہیں جن میں وہ شہید ہوں۔ میجر شبیر 28 اپریل 1943 میں کنجہ میں میجر محمد شریف کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے خواہش مند تھے۔ وہ نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ اسکول کے زمانہ طالب علمی میں بھی وہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے اساتذہ کی نظروں میں نہایت ممتاز رہے۔ وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور خوب انعامات حاصل کرتے۔ گھر پر مذہبی ماحول تھا، اس لیے مذہب سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند تھے۔ انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔
وہ مزاج کے لحاظ سے مہم جو اور جنگجو تھے۔ میجر شبیر نے 19 اپریل 1964 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے کمیشن حاصل کیا اور پھر 7 سال تک پاک فوج میں مختلف حیثیتوں سے اپنے خدمات انجام دیتے رہے۔ جنگ 1965 میں بھی انہوں نے اپنی بہادری اور جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے۔ جنگ 1971 میں میجر شبیر شریف بھارتی چوکی جہانگیر کو تہس نہس کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جہانگیری کی چوکی جو دشمن کی آخری امید تھی، اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں سے شکست خوردہ دشمن نے دیوانہ وار حملے کرنا شروع کر دیے۔ میجر شبیر نے جب دشمن کے حملوں کا زور دیکھا تو ایک توپچی کی جگہ خود سنبھال لی اور دشمن پر کئی حملے کر کے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ اپنے فرض میں اس درجہ منہمک تھے کہ ایک دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ میجر شبیر شہید کا خون آلود جسد خاکی ماں کے سامنے تھا اور ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹے کی خاموش چہرے پر یہ تحریر لکھی ہے: کیوں ماں، اب تو خوش ہونا، ارے مسکراؤ، تم شہید کی ماں ہو۔ میجر شبیر شہید نشان حیدر پانے والے دوسرے شہید ہیں جن کی جرأت اور حوصلہ مندی نے بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی۔ یقیناً ایسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں ہوں شہید، میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ آئیے اب ہم مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سجیلا جوان یعنی خوبصورت اور بانکا جوان، برسر پیکار، جنگ لڑنا۔ ممتاز، نمایاں، رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہونا، کسی خوبی کا انسان میں بہت زیادہ ہونا۔ مہم جو، دشوار کام کرنے والا، جنگ لڑنے کے لیے تیار رہنے والا۔ شکست خوردہ، ہارا ہوا، دیوانہ وار، دیوانوں کی طرح، توپچی، توپ چلانے والا، پرخچے اڑا دینا، ٹکڑے ہواؤں میں اڑا دینا، منہمک، کھویا ہوا، ڈوبا ہوا، جسد خاکی، بے جان جسم۔ اب آپ نے اس کی پڑھائی کی اور ساتھ ہی آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھی۔ اب آپ نے اس لیسن کی دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، 2 کالم بنانے ہیں، ایک میں الفاظ اور دوسرے میں معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔